علیکم، میرا نام فہیم حاصل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل پاکستان ایک نظر میں پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے بلوچستان کے مسئلے پر۔ بلوچستان کا مسئلہ سنگین سے سنگین تر ہوتا جا رہا ہے۔ بلوچستان میں ایک تحریک چلتی ہے، پھر اس کے بعد وہاں سے 6 دسمبر کو ایک لانگ مارچ جس کو بلوچ لانگ مارچ کہا گیا وہ اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہوتا ہے۔ اس وقت 39 ڈیز 39 دن ہو چکے ہیں وہ اسلام آباد میں موجود ہے۔ ان کے مختلف مطالبات ہیں جن کو لیڈ کر رہی ہے محروم بلوچ۔ اب محروم بلوچ کے بارے میں جانتے ہیں کچھ۔ ان کے والد کا نام عبدالغفور بلوچ تھا جو ہیومن ایکٹیوسٹ تھے اور گورنمنٹ کے ملازم تھے۔ وہ وابڈا میں جاب کرتے تھے۔ سب سے پہلے کہانی کا آغاز اس طرح ہوا کہ 2006 سے پہلے ان کو 2 بار اریسٹ کیا گیا لیکن ان کو بعد میں چھوڑ دیا گیا۔ 2006 میں ان کے والد کو اغوا کیا گیا اور کچھ عرصہ بعد وہ ان کی رہائی ہوئی، وہ مل گئے۔ اس کے بعد ان کو وہاں سے کورٹ میں پیش کیا گیا اور 2009 میں ان کو بلوچستان ہائی کورٹ نے ان کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ اس کے ٹھیک 8 ماہ بعد 2009 میں کراچی سے وہ اغوا ہوتے ہیں اور 2011 میں 2 سال بعد ان کی لاش ملتی ہے پر جس پر انتہائی تشدد کیا جاتا ہے۔ محروم بلوچ کا تعلق بلوچستان کلاج سے ہے۔ محروم بلوچ 5 بہنیں اور 1 بھائی ہے۔ پھر 2011 میں محروم بلوچ کے بھائی کو اغوا کیا گیا۔ محروم بلوچ نے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی آواز اٹھائی اور 3 ماہ بعد ان کے بھائی کو رہا کر دیا گیا۔ ان کے بھائی کا پتہ چل گیا۔ اب جو محروم بلوچ ہیں وہ ایک ڈاکٹر ہیں پیشے کے لحاظ سے۔ وہ بولان یونیورسٹی کوئٹہ سے میڈیکل کلیئر کر چکی ہیں۔ وہ اس وقت 30 سال کی ہیں اور اس موومنٹ کو لیڈ کر رہی ہیں۔ اب ان کے مطابق 50,000 سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کو اغوا کیا گیا ہے، جن کے پیاروں کو ان کی کوئی خبر نہیں، جس میں 350 کے قریب عورتیں، 170 کے قریب بچے شامل ہیں۔ اب یہ رپورٹ ان کے پاس موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تمام تر تفصیلات موجود ہیں۔ یہ معاملات سنگین اس طرح ہوا کہ جب وہ اسلام آباد پہنچے تو وہاں کی جو لوکل گورنمنٹ تھی انہوں نے ان پر بہت تشدد کیا۔ واٹر کینن کا استعمال کیا گیا، ان پر پتھراؤ کیا گیا، ڈنڈے برسائے گئے، جس سے مظاہرین پر تشدد ہونے پر ان کو مجبور کیا گیا۔ معاملہ سنگین تب زیادہ ہوا کہ جب سوشل میڈیا پر اور الیکٹرونک میڈیا پر ان کے خلاف مہم چلائی گئی۔ ہمارے بہت سے صحافی حضرات وہاں پہنچے اور ان کو اس بات پر مجبور کیا گیا کہ وہ مختلف چیزوں کی مذمت کریں۔ تو میرا سوال ان لوگوں سے یہ ہے کہ وہ کس حیثیت سے ان سے مذمت کریں؟ کیا اتھارٹی ہے ان کے پاس کہ وہ مذمت کریں گے تو یہ چیزیں بند ہو جائیں گی؟ وہ تو خود مظلوم ہے۔ ہمیں ایک ریاست جو ہے وہ ایک ماں کا کردار ادا کرتی ہے۔ ریاست کو ان پر کیے گئے تمام مظالم کا ان کی مذمت کرنی چاہیے، نہ کہ ہمیں ان کو کہنا چاہیے کہ آپ اس چیز کی مذمت کریں، آپ اس چیز کی مذمت کریں۔ وہاں پر سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں ان کو ہینڈل کرنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، نہ کہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے یہ صحافی حضرات ان کو مزید جو ہے اشتعال دلا رہے ہیں، یہ کہہ کر کہ آپ اس چیز کی مذمت کریں، اس چیز کی مذمت کریں۔ مذمت ہمیں کرنی چاہیے ان پر ظلم و ستم کی۔ پھر اس کے بعد جو ان کے مطالبات ہیں، وہ کچھ مطالبات ان کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان کا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ان پر جتنے بھی جو اریسٹ وارنٹ ان کے نکلے ہیں، جتنے بھی ان پہ پرچے ہیں وہ ختم کیے جائیں۔ اس کے بعد جو ان کے، کیونکہ وہاں پر بہت سارے اسٹوڈنٹس اور لیکچرار پڑھے لکھے لوگ وہاں پہ شامل ہوئے، کیونکہ پڑھے لکھے لوگوں کو ان پر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں ان کا معلوم ہے۔ تو وہاں پہ بہت سارے پڑھے لکھے حضرات شامل ہوئے ان کے مارچ میں، ان کو اٹھا لیا گیا، ان پر پرچے کیے گئے۔ تو ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ان کو رہا کیا جائے اور ان پہ پرچے ختم کیے جائیں۔ پھر اس کے بعد ان کا مطالبہ ہے کہ سی ٹی ڈی نے جتنے بھی وہاں کے لوگ مارے ہیں، جتنے بھی ان کے لوگ ٹارگٹ کلنگ میں مارے گئے ہیں، وہ اس انٹیریئر منسٹری سے یہ بیان دلوائیں کہ وہ تمام اونیسٹ تھے۔ وہ ان کے پاس اس چیز کی باقاعدہ لسٹ بھی موجود ہے۔ پھر ان کا اگلا مطالبہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ اغوا ہوئے ہیں، جن کو مسنگ پرسن کہا جاتا ہے، ان سب کو آزاد کیا جائے، ان سب کو رہائی دلوائی جائے، جیسے بھی چاہے وہ اسٹیٹ ان پہ مدد کرے، جیسے بھی ان کو رہائی دلوائی جائے۔ میری ریاست سے یہ پرزور اپیل ہے کہ وہ نہ صرف ان کے مطالبات کو سنیں
بلکہ ان کے مطالبات جو جائز مطالبات ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ بھی اس ملک کے ٹیکس پیئر ہیں، ٹیکس دہندگان ہیں، ان کا بھی اس ملک پر پورا حق ہے۔ اس لیے ان کے مطالبات کو سنا جائے اور ان کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ بلوچستان کے مسئلہ سنگین سے سنگین تر کیسے ہوا، کیا بلوچستان کے مسائل ہیں اور ان کو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے۔ دیکھتے رہیے میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک چینل۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔